بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا میراث کا دوسرا درس ہے۔ میت کے ترکے کے جو مستحقین ہیں ان میں سب سے پہلے ذوی الفروض آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذوی الفروض کے بعد عصبات آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عصبات کی تعریف اور عصبات کے جو اقسام ہیں وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور پھر میں آگے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے پہلے کون حقدار ہوتے ہیں۔ ذوی الفروض کے بعد عصبات ہے، پھر عصبات کی بھی قسمیں ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے عصبات، ٹھیک ہے۔ عصبات کون لوگ ہیں؟ یہ عصبات، ان کی تعریف آپ سن لیں۔ میت کے وہ رشتہ دار جن کا حصہ قرآن اور حدیث میں متعین نہیں ہے، لیکن ذوی الفروض سے جو کچھ بچ جاتا ہے تو یہ وہ لیتے ہیں۔ ذوی الفروض کو حصہ ملنے کے بعد جو کچھ بچ جائے تو وہ عصبات لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ذوی الفروض نہ ہو، عصبات تنہا ہو، اکیلے ہو، تو یہ سارے مال کو لیتے ہیں۔ یہ عصبات کی تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ عصبات کون لوگ ہیں؟ ذوی الفروض سے جو مال بچ جائے یہ لوگ وہ مال لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ذوی الفروض نہ ہو، ذوی الفروض آپ نے کل پڑھے ہیں، اگر ذوی الفروض نہ ہو تو پھر یہ لوگ سارے مال کو لیتے ہیں، تنہا سارے مال کے مستحق ہوتے ہیں۔ پھر عصبات دو قسم پر ہیں، ٹھیک ہے، نسبی اور سببی، ٹھیک ہے۔ عصبات نسبی وہ عصبات میت کے وہ رشتہ دار جن کے ساتھ نسب کا رشتہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ جو عصبات نسبی ہے ان کی تین قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اس نقشے سے سمجھے، ان کی تین قسمیں ہیں۔ عصبہ بنفسی ہی، کون سی قسم ہے پہلی؟ یہ دیکھیں، عصبات کی دو قسمیں ہیں پہلی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد عصبات نسبی کی تین قسمیں، عصبات نسبی کی تین قسمیں۔ عصبہ بنفسی ہی، عصبہ بنفسی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری قسم ہے عصبہ بغیرہ، عصبہ بغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور تیسری قسم عصبہ نسبی کی ہے عصبہ مع غیرہ، عصبہ مع غیرہ، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور عصباتی سببی جو ہے اس سے مراد میت کے آزاد کرنے والے، یعنی عصباتی سببی کا وجود تو آج کل نہیں ہے، لیکن ہم سمجھنے کے لیے چونکہ میراث میں یہ بحث موجود ہے تو اس لیے ہم سمجھانے کے لیے آپ یہ سمجھے کہ اگر میت پہلے غلام تھا، آج کل تو غلاموں کا دور نہیں ہے، غلام ختم ہو چکے ہیں تقریباً۔ اگر میت غلام تھا اور اس کو کسی شخص نے آزاد کیا ہو تو اس شخص کو معتق کہا جاتا ہے، آزاد کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو آزاد کرنے والے، اگر میت کے کوئی اور رشتہ دار نہ ہو اور آزاد کرنے والا موجود ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عصبہ سببی، یعنی یہ اس کا عصبہ سببی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نسبی کی تین قسمیں، عصبہ بنفسہ، عصبہ بنفسہ۔ عصبہ بنفسہ کی تعریف کیا ہے یہ آپ میری طرف دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے۔ عصبہ بنفسہ کی تعریف یہ ہے کہ عصبہ بنفسہ ہر اس مذکر رشتہ دار کو کہتے ہیں کہ میت کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ نہ ہو، میت کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ نہ ہو۔ اگر سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی ہر وہ مذکر رشتہ دار، ٹھیک ہے، جن کا میت کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں، میت کے ساتھ جو اس کا رشتہ ہے درمیان میں مؤنث کا واسطہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میت کا والد ہے، میت کا والد ہے تو میت کے والد اور میت کے درمیان عورت کا واسطہ، لیکن اگر میت کا ماموں ہو تو ماموں کے درمیان کس کا واسطہ ہے؟ ماں کا واسطہ ہے۔ دیکھیے ماموں جو ہیں یہ عصبہ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ماموں اور میت کے درمیان کس کا واسطہ ہے؟ عورت کا۔ یعنی وہ ماموں کیوں بنا ہے؟ ماموں اس لیے بنا ہے کہ وہ والدہ کا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میت کا ہر وہ مذکر رشتہ دار کہ اس کے ساتھ رشتہ جڑنے میں مؤنث کا واسطہ
نہ ہو. یہ عصب بنفسہ کی تعریف ہوئی. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آ گئی. چلے پھر آگے آئے. پھر عصب بنفسہ 4 قسم پر ہے. عصب بنفسہ 4 قسم پر ہے. ٹھیک ہے, یہ بحث آگے آئے گا, لیکن چونکہ یہاں پر عصبات کی بحث ہے اور ہم انشاءاللہ یہ سبق آگے پڑھیں گے, تو آپ کو سمجھ آنے کے لیے ان چیزوں کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو عصب بنفسہ کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں. یہ 4 قسمیں آپ نقشے میں دیکھ لیں. ٹھیک ہے, جزء میت, جزء میت, میت کا جز, میت کا حصہ. ٹھیک ہے, اصلی میت, اصلی میت, جزء اب میت اور جزء جد میت. یعنی دیکھیں ابھی سمجھیں, عصب بنفسہ کی تعریف ہم نے پڑھی کہ میت کا ہر وہ مذکر رشتہ دار کہ اس کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ نہ ہو. ٹھیک ہے, اس کو عصب بنفسہ کہا جاتا ہے. تو یہ جو عصب بنفسہ ہے اس کی پھر 3 قسمیں ہیں. جزء میت, جزء میت سے مراد میت کا بیٹا, ٹھیک ہے, پوتا, پڑپوتا الی آخری. ٹھیک ہے, جزء میت نا, میت کا جز ہے نا, یہ میت سے پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یعنی میت کا جو بیٹا ہے وہ اس کا جز ہے, اس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, تو جزء میت میں کون لوگ آ گئے؟ بیٹا, پوتا, پڑپوتا اور الی آخری جتنے بھی ہو. ٹھیک ہے, اور اصلی میت سے مراد کیا ہے؟ اصلی میت یعنی میت کا جو اصل ہے. ٹھیک ہے, باپ, دادا, پردادا اور الی آخری. ٹھیک ہے, جزء کا دائی کون بنے گا؟ میت کا بھائی. جزء جد میت وہ میت کا چاچا. اور ٹھیک ہے, جزء ابی میت, یہ اگر پہلے ہم نے کہا کہ یہ چاچا بنے گا, لیکن جزء ابی میت یعنی میت کا جو باپ ہے اس کا جز. تو میت کے باپ کا جز کون ہے؟ چاچا ہے, حقیقی چاچا, بھائی ہے, اور کیا کہتے ہیں اس کو, حقیقی بھائی ہے, علاتی بھائی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے نا اس طریقے سے حقیقی بھائی کے بچے یعنی حقیقی بھتیجے اور علاتی بھتیجے. ٹھیک ہے, الی آخری. اور جزء جد میت سے کون مراد ہے؟ میت کا چاچا, حقیقی چاچا اور علاتی چاچا. ٹھیک ہے, حقیقی چاچا اور علاتی چاچا. ٹھیک ہے, تو عصب بنفسہ کتنے لوگ ہیں؟ 4 لوگ. ٹھیک ہے, ہم نے پہلے پڑھا کہ دیکھیں عصبات کی 2 قسمیں ہیں, عصبات نسبیہ اور عصبات سببیہ. ٹھیک ہے, یہ نسبی اور سببی میں نے آسانی کے لیے لکھ دیا ہے. پھر نسبی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. عصبات, عصب بنفسہ, عصب بغیرہ اور عصبہ. تو عصب بنفسہ کی ہم نے یہ 4 قسمیں پڑھی ہے کہ عصب بنفسہ جزء میت یعنی میت کا بیٹا, پوتا, پڑپوتا الی آخری. ٹھیک ہے, اصل میت, میت کا باپ, دادا, پردادا. اور جزء ابی میت یعنی میت کا بھائی, حقیقی بھائی, علاتی بھائی. ٹھیک ہے, حقیقی بھائی کے بچے اور علاتی بھائی کے. ٹھیک ہے, جزء جد میت, جزء جد میت یعنی میت کے دادا کا جز. ٹھیک ہے, یہ اصطلاحات ہیں اور اس کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں, یعنی میت کا چاچا. ٹھیک ہے, اور حقیقی چاچا اور علاتی چاچا. حقیقی چاچا اور علاتی, حقیقی اور علاتی تو آپ لوگوں نے کل پڑھا ہے نا, تو یہ حقیقی چاچا اور علاتی چاچا. اگر آپ اس کو یہ بھی پڑھیں گے کہ عصب بنفسہ میں یہ لوگ شامل ہیں, میت کا بیٹا, پوتا, پڑپوتا, دادا, پردادا, پردادا. ٹھیک ہے, دادا, باپ, دادا, پردادا, اور اس طریقے سے بھائی, حقیقی بھائی, علاتی بھائی. ٹھیک ہے, اور جزء جد میت کس کو کہتے ہیں؟ چاچا, حقیقی چاچا, علاتی چاچا. ٹھیک ہے, اور عصب بغیرہ, عصب بغیرہ, عصب بغیرہ لفظ سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ وہ عورت, عصب بغیرہ سے مراد وہ عورتیں ہیں جو غیر کی وجہ سے عصب بنے, یعنی خود وہ عصب نہیں ہے لیکن غیر کی وجہ سے وہ کیا بنے؟ عصب بنے. غیر کی وجہ سے وہ کیا بنے؟ عصب بنے. ٹھیک ہے, تو وہ عورتیں جو غیر کی وجہ سے عصب بنتی ہو وہ کل 4 عورتیں ہیں. کتنی عورتیں ہیں؟ 4 عورتیں ہیں. دیکھیں,
بیٹی ہے, پوتی ہے اور حقیقی بہن ہے, حقیقی بہن, علاتی بہن. ٹھیک ہے, تو یہ خود عصبہ نہیں ہے. دیکھیں آپ کو آگے آئے گا کہ بیٹی کا اپنا حصہ مقرر ہے. آپ نے ذوی الفروض میں پڑھا ہے نا کہ جن کے حصے مقرر ہو. یہ بات بھی آپ کو سمجھنی چاہیے کہ یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ذوی الفروض میں بھی ہے اور عصبات میں بھی. ٹھیک ہے, جیسا کہ باپ ہے, دادا ہے, تو وہ عصبات میں بھی ہے اور باپ ذوی الفروض میں بھی ہے. ٹھیک ہے, تو عصبہ بغیرہ سے مراد وہ عورتیں ہیں جو خود عصبہ نہیں ہے لیکن غیر کی وجہ سے وہ عصبہ بنی ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری بات سمجھ میں آ گئی. اور یہ 4 عورتیں ہیں. یہ کتنی عورتیں ہیں؟ 4 عورتیں ہیں. عصبہ بغیرہ کتنی عورتیں ہیں؟ یہ نقشہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ نظر آ رہا ہے یہاں تک؟ اور بیٹی, پوتی, حقیقی بہن, علاتی بہن, یہ عصبہ بغیرہ یعنی غیر کی وجہ سے یہ عصبہ بنی ہے. اور عصبہ مع غیرہ, عصبہ مع غیرہ, تو عصبہ مع غیرہ کس کو کہتے ہیں؟ عصبہ مع غیرہ وہ عورتیں جو فروع مؤنث یعنی پوتی اور پڑپوتی کی وجہ سے کیا بنے؟ عصبہ بنے. دیکھیں یہ صرف 2 عورتیں ہیں. کون سی عورت؟ کتنی عورتیں ہیں؟ 2. میت کی حقیقی بہن, میت کی حقیقی عصبہ مع غیرہ, حقیقی بہن اور علاتی بہن. دیکھیں یہ تو حقیقی بہن کیا ہے؟ یہ بائی کی وجہ سے بھی عصبہ بنتی ہے. ٹھیک ہے, میت کی جو حقیقی بہن ہے وہ کس کی وجہ سے عصبہ بنتی ہے؟ بائی کی وجہ سے بھی عصبہ بنتی ہے. لیکن اگر میت کا بائی نہ ہو, ٹھیک ہے, لیکن اس کی بیٹی, پوتی, پرپوتی موجود ہو, بیٹی, پوتی یا پرپوتی موجود ہو, تو یہ حقیقی بہن اور علاتی بہن یہ کیا بنے گی؟ عصبہ مع غیرہ بنے گی. عصبہ یعنی غیر کے ساتھ مل کر یہ کیا بنے گی؟ عصبہ بنے گی. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ سمجھ میں نہیں آئی؟ دیکھیں یہ تو سمجھ میں آ گیا نا, عصبہ بنفسہ. عصبہ بغیرہ سمجھ میں نہیں آیا. عصبہ بغیرہ سمجھ میں آ گیا غیر کی وجہ سے. اچھا تھوڑا سمجھ میں آ گیا. عصبہ بغیرہ دیکھیں, عصبہ بغیرہ یعنی یہ عورتیں خود عصبہ نہیں ہے, ان کا حصہ قرآن اور حدیث میں مقرر ہے. ٹھیک ہے, یہ ذوی الفروض ہے نا. ذوی الفروض کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حصہ قرآن اور حدیث میں مقرر ہے. یہ خود عصبہ نہیں بنتی, ان کا حصہ مقرر ہوتا ہے, یہ ذوی الفروض ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب ان کے ساتھ بائی آئے یعنی بیٹی کے ساتھ کیا آئے؟ بیٹا آئے. کیا آئے؟ اپنے, یہ اپنا بائی اس کو عصبہ بناتا ہے. یعنی اگر میت کا بیٹا ہے اور بیٹی ہے تو یہ دونوں کیا بنیں گے؟ عصبات بنیں گے. ٹھیک ہے, یعنی غیر نے اس کو عصبہ بنایا نہیں, یہ خود تو عصبہ نہیں ہے, غیر نے اس کو عصبہ بنایا. سمجھ میں آ گیا؟ پوتی ہے, اس کے ساتھ اگر پوتا ہے میت کا تو یہ کیا بنے گی؟ عصبہ بنے گی. ٹھیک ہے, حقیقی بہن ہے, اگر میت کا حقیقی بائی موجود ہے, ٹھیک ہے, میت کا بائی موجود ہے تو وہ کیا بنے گی؟ عصبہ بنے گی, ورنہ یہ خود عصبہ نہیں ہے. تو غیر بغیرہ کا مطلب ہے کہ غیر نے اس کو کیا بنایا. یہ سمجھ میں آ گیا ابھی؟ ٹھیک ہے. اور عصبہ مع غیرہ, عصبہ مع غیرہ یعنی اس غیر نے یہ جو پوتی اور پرپوتی یعنی مثلا میت کی حقیقی بہن ہے اور میت کی پوتی بھی ہے, بیٹی بھی ہے اور پرپوتی بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ مثال کے طور پر میت ہے, یہ اس کی جو ہے نا یا تو بیٹی موجود ہے یا پوتی ہے یا پرپوتی ہے. ٹھیک ہے, ان میں سے اگر کوئی بھی موجود ہو تو انہوں نے اس کو عصبہ نہیں بنایا ہے, لیکن ان کے ساتھ مل کر یہ کیا بنے گی؟ عصبہ بنے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کما کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ مل کر یہ کیا بنی؟ عصبہ بنی. اور عصبہ بغیرہ کا مطلب ہے کہ اس غیر نے اس کو عصبہ بنایا ہے. ٹھیک ہے, اس صورت میں انہوں نے اس کو عصبہ نہیں بنایا, لیکن یہ جب ان کے ساتھ آتی ہے تو کیا بنتی ہے؟ عصبہ بنتی ہے. یہ کیونکہ بیٹی کسی کو عصبہ نہیں بنا سکتی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں تک یہ عصبات کی بات سمجھ میں آ گئی. آگے بڑھے تھوڑا سا.
کافی ہے. ٹھیک ہے, تو آج کے سبق کا خلاصہ کیا ہوا کہ ترکے کے جو مستحقین ہوتے ہیں, ترکے کے جو مستحقین ہوتے ہیں, تو ان میں سے دوسرے نمبر پر کیا ہیں؟ عصبات ہے. ذوی الفروض کی بات کیا ہے؟ اور عصبات کس کو کہتے ہیں کہ ذوی الفروض سے جو کچھ بچ جائے تو عصبات اس کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر بیٹی ہے, بیٹی کو آدھا مل گیا, ٹھیک ہے, اور باقی کس کو ملے گا؟ عصبہ کو ملے گا. آگے مثالوں کے ساتھ یہ سب کچھ آئے گا. اور اگر ذوی الفروض موجود نہ ہو تو یہ سارا مال تنہا لیتے ہیں, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عصبات. ٹھیک ہے, پھر عصبات کی دو قسمیں ہیں ابتدا سے, عصباتی نسبی اور عصباتی سببی. عصباتی نسبی میں آپ کو بتایا کہ عصباتی نسبی یعنی میت کے وہ رشتہ دار جن کا میت کے ساتھ کس کا رشتہ ہو؟ نسب کا رشتہ ہو, وہ عصبات ہے. ٹھیک ہے, پھر عصبہ بنفسی ہے, عصبہ بنفسی, اس کی تعریف بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ عصبہ بنفسی ہی میت کا وہ مذکر رشتہ دار کہ میت کے ساتھ جڑنے کے لیے اس کو کسی مؤنث کا واسطہ لینا نہیں پڑتا. اور پھر اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں. میت کا بیٹا, پوتا, پڑپوتا, ٹھیک ہے, باپ, دادا, ٹھیک ہے, پردادا, اور بھائی, ٹھیک ہے, حقیقی بھائی, علاتی بھائی, ٹھیک ہے, حقیقی چاچا اور علاتی چاچا اس کے بچے الی آخری. ٹھیک ہے, اور پھر عصبہ بغیرہ, یہ 4 عورتیں, یعنی یہ غیر کی وجہ سے ان کے ساتھ جب بھائی آتا ہے تو وہ کیا بنتی ہے؟ عصبہ بنتی ہے. عصبہ بغیرہ یہ کتنی عورتیں ہیں؟ 2 عورتیں, حقیقی بہن اور علاتی بہن. ٹھیک ہے, جب ان کے ساتھ بیٹی آئے, پوتی آئی یا پڑپوتی آئی میت کی, تو یہ کیا بنتی ہے؟ عصبہ. ان کے ساتھ مل کر عصبہ بنتی ہے. ٹھیک ہے, غیر نے اس کو عصبہ نہیں بنایا, تو یہ ان کی وجہ سے نہیں بنتی. لیکن اور عصبہ سببی کس کو کہتے ہیں؟ عصبہ سببی یعنی اگر میت اس کا بھی وجود نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس زمانے میں اس کا وجود نہیں, لیکن اگر آپ یہ سمجھے کہ میت غلام تھا, ٹھیک ہے, اور اس کو کسی نے آزاد کیا ہو, تو اس معتق کو, جس نے اس کو آزاد کیا ہے, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ معتق. معتق کو عصبہ سببی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آج تو میرا ارادہ تھوڑا زیادہ پڑھانے کا, لیکن چلیے یہ عصبات ہم نے پڑھ لیے. اور آگے آپ یہ ایک بات سنیں کہ بہت سارے دوست احباب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہ ویڈیو واٹس ایپ پہ بھیجا کریں. تو واٹس ایپ پہ تو اس لیے نہیں بھیج سکتا کہ یہ ویڈیو لمبی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے یہ واٹس ایپ پہ سینڈ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو جو دوست احباب فیس بک وغیرہ پہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ آپ یہ ویڈیو ہمیں واٹس ایپ پر بھیج دیں, تو وہ واٹس ایپ پر میں نہیں بھیج سکتا. البتہ جو فیس بک پر ہم انشاءاللہ روزانہ کا سبق اپلوڈ کریں گے تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں